أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وَإِذَا اور جب وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا کہ تم پیروی کرو اتباع کرو چلو ما جو انزلہ نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ اس پہ چلو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کو اختیار کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا نازل کیا قالو تو وہ کہتے ہیں بلکہ نتبعو ہم تو پیروی کریں گے نتبعو ہم تو اختیار کریں گے نتبعو ہم تو چلیں گے ما وہ الفینا ہم نے پایا علیہ جس پر آباءنا اپنے آباء و اجداد کو قالو تو وہ کہتے ہیں بل نتبعو بلکہ ہم تو اس پہ چلیں گے ما الفینا علیہ آباءنا جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا قالو بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا وہ کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا اوا کیا لو اگر اوا کیا لو اگر کانا ہوں آباؤہم ان کے آباء و اجداد لا نہ یعقلون عقل سے ہے سمجھ عقل نہ تو عقل رکھتے ہوں شیئن کسی چیز کی اولو کان آباؤہم کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد لا یعقلون شیئا نہ تو کسی چیز کی عقل رکھتے ہوں ولا اور نہ ہی یہتدون سیدھے راستے پر ہوں اولو کان آباؤہم کیا اگرچہ لا یعقلو آباؤہم ان کے آباء و اجداد لا یعقلون شیئا نہ تو وہ کسی چیز کی عقل رکھتے ہوں ولا یہتدون اور نہ ہی وہ سیدھے راستے پر ہوں یا ہدایت پر ہوں گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو گفتگو کا ایک سلسلہ شروع فرمایا ہے اس کی کچھ تمہیدی باتیں کل بھی ہو چکی تھیں لوگوں نے اپنی طرف سے حلال حرام کے اصول وضع کر رکھے تھے ہم سورہ الانعام 8ویں پارے میں پڑھیں گے عجیب و غریب اصول تھے کچھ جانور ایسے تھے ان پر سواری منع ہے کچھ جانور ایسے تھے خالصۃ لذکورنا و محرم علی ازواجنا بھائی صرف مرد کھا سکتے ہیں، ان کو عورتیں نہیں کھا سکتی۔ پھر کچھ جانور ایسے تھے مخصوص، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ،
کہ یہ جو جانور اس عمر کو پہنچ جائیں یا اتنے ہو جائیں ان کا کھانا جائز نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے پھر اصولی بات ارشاد فرمائی کہ بھائی جو چیزیں میں نے تمہارے لیے حلال کی ہیں نا، بھائی کھاؤ، ان کو استعمال کرو، اور شیطان کے پیچھے نہ چلو کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ نہیں، شیطان کے پیچھے نہ چلو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چیزیں حلال کی ہیں، ان کو حلال ذرائع سے بس اختیار کرو اور استعمال کرو۔ اچھا، اس پر پھر یہاں پر ان لوگوں کی طرف سے جو اعتراضات ہوئے ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ان سے کہا جاتا تھا بھئی اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں یہ حلال ہے، 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 تم نے خامخواہ حرام کر رکھے ہیں۔ تو جو اللہ پاک نے جو احکام نازل کیے ہیں اس کو مانو، اس پہ چلو۔ وہ کہتے تھے نہیں، وہ ہمارے خاندانوں میں باپ دادوں کی طرف سے جو کچھ چلا آ رہا ہے نا، ہم بس اسی پہ چلیں گے، اسی پہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا اگر تمہارے آباء و اجداد ناسمجھ اور گمراہ ہوں پھر بھی انہی کے پیچھے چلو گے؟ آخری جملہ ہے نا، کیا اگر ان کے آباء و اجداد نہ تو وہ کسی چیز کی عقل رکھتے ہوں، نہ ہدایت پر ہوں، یعنی جاہل بھی ہوں، گمراہ بھی ہوں، پھر بھی آباء و اجداد کے پیچھے چلیں گے؟ پھر بھی آباء و اجداد کے پیچھے ہی چلیں گے؟ تو قرآن کریم نے جب اصول بیان کر دیا اور تمہارے آباء و اجداد کے طور طریقے ان اصولوں کے خلاف ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے باپ دادوں کا راستہ جہالت کا راستہ ہے، اور تمہارے باپ دادوں کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے۔ تو اگرچہ تمہارے باپ دادا نہ ان کے پاس عقل تھی، نہ ان کے پاس ہدایت تھی، پھر بھی انہی کے راستے پہ چلو گے۔ وَمَثَلُ، اور مثال، الذین، ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ اچھا، باپ دادا کی اتباع غلط نہیں ہے، باپ دادا کے راستے پہ چلنا غلط نہیں ہے، مطلقاً یہ نہیں ہے کہ باپ دادا کا راستہ غلط ہے، آباء و اجداد کا راستہ غلط ہے، مطلقاً یہ بات نہیں ہے۔ ہم 12ویں پارے میں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے۔ وہ جب جیل میں قیدیوں کو تبلیغ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اتبعت ملت آبائی، میں اپنے باپ دادا کے راستے پہ چل رہا ہوں۔ اور باپ دادا کون تھے؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، میں ان کے راستے پہ چل رہا ہوں۔ اب باپ دادا ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، لہٰذا ان کی اتباع کی جا سکتی ہے۔ ہاں، اگر باپ دادا کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے، جہالت کا راستہ ہے، پھر اس پہ نہیں چلنا چاہیے، وہ اللہ کے حکموں سے ٹکراتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے ٹکراتا ہے، پھر اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر باپ دادا کا راستہ خیر کا راستہ ہے، بھلائی کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے، پھر اس کو ضرور اپنانا چاہیے، پھر اس کو ضرور اپنانا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر خیر نسبتاً زیادہ ہوگی۔ اس بات کو نا تھوڑا سا میں کوشش کرتا ہوں ذرا سمجھاؤں۔ ہمارے جو آباء و اجداد گزرے ہیں، اگر وہ نیک تھے، سیدھے راستے پر تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، تو ہدایت کے جتنا زیادہ قریب وہ تھے شاید ہم نہ ہوں، خیر کے جتنے قریب وہ تھے شاید ہم نہ ہوں، کیونکہ یقینی بات ہے ان کو زیادہ بہتر زمانہ ملا، انہوں نے زیادہ بہتر طور پہ سمجھا۔ وہ اس زمانے میں آئے جب خیر غالب تھی، جب ہدایت غالب تھی۔ ہم اس زمانے میں آئے ہیں کہ جب اس قدر خیر غالب نہیں رہی، اب یہاں شر غالب آ رہا ہے، لہذا ہدایت کو جتنا قریب وہ سمجھے ہیں نا شاید ہم نہ سمجھ سکیں، خیر کے راستے پر جتنا بہتر وہ چلے ہیں نا شاید ہم نہ چل سکیں۔ ہاں، ایک شرط ہے کہ وہ ہدایت پر ہوں، صحیح ہوں،
اس لیے نا ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طرح دین کو سمجھا ہے نا، میں نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے لوگ تھے۔ پھر اس کے بعد جو اس کے بعد کے لوگ آئے نا، حضرت صحابہ کرام کے بعد کے جو لوگ آئے، وہ صحابہ کرام جیسا تو نہیں، لیکن بعد والوں کی نسبت وہ کہیں بہتر سمجھیں، بعد والوں کی نسبت وہ کہیں بہتر سمجھے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک وہ شخص ہے جس نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ دین پہ چل رہے ہیں، اور ایک وہ شخص ہے جس نے صرف کتابوں میں پڑھا ہے، جیسے میں اور ہم آپ سب، جنہوں نے صحابہ کرام کو خود عملی طور پر پریکٹیکلی دیکھا ہے۔ جس طرح وہ سمجھ سکتے تھے نا، اس طرح میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، اور پھر اس سے نسبتاً کم زمانہ جو ہے میرے بعد والا ہے، اور پھر اس کے بعد جو زمانہ آئے گا وہ اس کی نسبت اور کم ہوگا۔ اب کیا ہے، وہ جو الفاظ ہیں نا، خیر القرون قرنی، اچھا خیر سب سے زیادہ خیر میرے زمانے میں ہے۔ اب جب میرا زمانہ ختم ہوگا تو خیر میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی۔ اب جب میرے بعد والا زمانہ ختم ہوگا، تیسرا زمانہ آئے گا تو خیر میں تھوڑی اور کمی ہو جائے گی۔ یہ خیر میں کمی ہوتے 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 جب میرا اور آپ کا زمانہ آیا ہے نا، تو سمجھیں کہ خیر نہ ہونے کے برابر رہ گئی، اب تو شر ہے، اب شر ہے۔ اس لیے ہم سے پہلے والے جو لوگ تھے، جتنے اچھے انداز میں دین کو وہ سمجھے ہیں، اگر وہ نیک تھے، ہدایت پر تھے، خیر کے راستے پر تھے، تو ان کے جو طریقے، جو طور طریقے انہوں نے رائج کیے، جو قرآن و سنت کے مطابق تھے، قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، قرآن و سنت کے مطابق تھے، ان کو اپنانا چاہیے۔ گمراہی کے راستے نہیں، جہالت کے راستے نہیں، گمراہی اور جہالت کے راستے نہیں، خیر، ہدایت، نیکی کے راستے جو ہمارے بڑوں نے جاری کیے نا، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ سمجھدار تھے، وہ ہم سے زیادہ نیک تھے، ان کو بہت خیر کا زمانہ ملا، ان کو بہت نیکی کا زمانہ ملا، ان کو بہت بھلائی کا زمانہ ملا۔ اس لیے ہمارے ایک ساتھی ہیں، بڑا اچھا جملہ کہتے ہیں، تو میں ان کا جملہ ان کی اجازت سے نقل کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمارے بڑوں جیسا ہی بنا دے، جیسے ہمارے بڑے تھے نا، نیک تھے، ہمیں اللہ ویسا ہی بنا دے نا، تو ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے بڑے بہت نیک تھے۔ میں اپنی ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں کہ میں نے اپنے جو بڑے دیکھے ہیں نا، تو ان میں کم سے کم میرے جو دادا جان تھے، جب سے میں نے ہوش و مالا اور دیکھا، تو میں نے ان کی تہجد کی نماز کبھی قضا ہوتے نہیں دیکھی۔ وہ عشاء کی نماز پڑھی، وطر سلام پھیرا، آ کے سو گئے۔ خیر پڑھتے نا، یہ خیر ہے نا، یہی تو خیریں ہیں۔ اور صبح وہ تہجد سے پہلے اٹھ چکے ہیں، تہجد کے ٹائم پر اٹھ چکے ہیں۔ کبھی خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا کہ رات کو وہ سوئے 12 بجے، تہجد کے ٹائم پہ وہ اٹھ گئے، تہجد کے ٹائم پر وہ اٹھ گئے۔ اصل میں مجھے کو تھوڑا سا ٹائم اس طرح ملا کہ میں کبھی کبھار سوتا تھا ان کے کمرے میں، تو کمرے میں سوتا تھا، تو وہ تہجد کے ٹائم پہ اٹھ چکے ہیں۔ اب اٹھ کے انہوں نے وضو کرنا، تہجد پڑھنی، کئی درمیان میں میری آنکھ کھل جاتی۔ بچپنا تھا، چھوٹی سی عمر تھی، اس وقت غصہ چڑھتا تھا، دادا جان نہ خود سوتے نہ ہمیں سونا دیتے۔ وہ بہت چھوٹی عمر کی بات ہے یہ، لیکن وہ اب انہوں نے تہجد پڑھی ہے، اور تہجد پڑھنے کے بعد پھر وہ نا احادیث کی کتابیں کھول کے بیٹھ جاتے تھے، پھر وہ تھوڑا سا مضمون بناتے تھے احادیث کی کتابوں سے، احادیث، اور پھر فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں وہ درس دیتے تھے۔ فجر کی نماز سے پہلے، سنتوں سے بھی پہلے وہ درس دیتے تھے مسجد کے اندر جا کر۔ یہ دیکھیے نا، یہ ہمارے بڑے تھے، برائیاں نہیں تھیں۔ ہم بہت سے گناہ کر رہے ہیں اور ان کو گناہ نہیں سمجھ رہے، گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ ہم بہت سارے گناہ کر رہے ہیں اور ہمارے معاشرے میں وہ گناہ اتنا عام ہو چکا ہے، ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔
لیکن ان کے زمانے کے اندر تو وہ حرام اور گناہ کبیرہ تھا، اور اس عمل کے اوپر تو وہ اپنی اولادوں کو گھر سے نکال دیتے تھے۔ میرے دادا جان ہی کی عمر کے ان کے ایک دوست تھے، آپ میں سے شاید کچھ لوگ جانتے بھی ہوں ان کو، شاید بڑے کمال کے وہ مستری تھے، بہت ہی کمال کے مستری تھے، اور ان کا اپنی کام کے اوپر مہارت کا یہ عالم تھا کہ وہ اگر کوئی ان کو کام میں مشورہ دیتا تھا نا، بھائی یہ آپ نے کیسے کیا ہے، اس کو ایسے کر لیتے، تو وہ ہاتھ جھاڑ کے اٹھ کے کھڑے ہوتے، کہتے کر لے کر لے۔ اچھا، مطلب اس کی فیلڈ یہ تھی، مستری تھا، نیکی کا یہ عالم تھا، تقوی کا یہ عالم تھا، خیر کا یہ عالم تھا کہ جب اس کی اولادوں کی شادی ہوئی نا، تو جو چھوٹا بیٹا تھا نا، سب سے چھوٹا بیٹا، جب اس کا وقت آیا نا تو زمانہ تھوڑا سا ایڈوانس ہو چکا تھا، تو بچوں نے مشورہ کیا جی تھوڑا سا یہ بھی کرتے ہیں، تھوڑا سا وہ بھی کرتے ہیں۔ اس نے کہا بات سنو، اگر یہ حرکتیں تم نے کرنی ہے نا مجھے پہلے بتا دو۔ انہوں نے کہا میری طرف سے قطعاً اجازت نہیں ہے، لیکن اگر تم بضد ہو، تم نے یہ کرنا ہے تو مجھے بتا دو، جتنے دن شادی ہوگی میں اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ مصری اشرف اس کا نام ہے، یہ جمیل ٹاؤن کے قریب اس کا گھر تھا، بڑا ہی نیک، متقی، پرہیزگار، تہجد گزار، 5 وقت کا نمازی، رزق حلال کمانے والا۔ تو وہ پھر جتنے دن شادی رہی وہ گھر میں نہیں آئی، یعنی اس قدر وہ لوگ نیکی کا خیال کرنے والے تھے اور برائی سے اس حد تک اپنے آپ کو بچانے والے تھے۔ لہٰذا ہمارے جو بڑے گزرے ہیں، اگر وہ خیر اور بھلائی کا کام شروع کر کے گئے ہیں نا، تو ان کی اتباع کرنا اپنا کوئی خیر کا کام شروع کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اصل میں نا ایک مطلقاً ایک بات کہہ دی جاتی ہے، اور جی باپ دادا کے راستے جہالت کے راستے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ گمراہی پہ ہیں تو جہالت کا راستہ ہے، اور اگر وہ خیر پر تھے تو پھر میری سوچ سے ان کی سوچ کہیں زیادہ بہتر تھی، پھر میرے طریقے سے ان کا طریقہ کہیں زیادہ بہتر تھا۔ پھر مجھے اپنی طرف سے کوئی خیر کا راستہ جاری کرنے کے بجائے جو خیر کا راستہ وہ جاری کر کے گئے ہیں، مجھے اس کو اپنانا چاہیے، مجھے اس پہ چلنا چاہیے۔ قرآن نے اس لیے کہا نا، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر باپ دادا جاہل ہوں، گمراہ ہوں، کیا پھر بھی انہی کے راستے پہ چلیں گے؟ اور پھر قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں تو اپنے باپ دادا کے راستے پہ چل رہا ہوں، اتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، ہاں یہ بات بھی ہے، دوسرا اس کا پہلو یہ بھی ہے، یہ پہلو ذرا تھوڑا سا زیادہ تلخ ہے، اور وہ یہ کہ اگر آپ معاشرہ کسی غلط نہج پہ چل رہا ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں اتنی سمجھ دے دی ہے کہ بھئی یہ معاشرے کا چال چلن غلط ہے، تو پھر صرف معاشرے کو خوش کرنے کے لیے وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اتبعوا ما انزل اللہ، پھر جو کچھ اللہ نے اتارا ہے پھر اس پہ چلنا چاہیے۔ پھر معاشرے کو یہ بہت ہی مشکل ترین مرحلہ ہے، بہت ہی مشکل ترین مرحلہ ہے یہ والا، کہ ہم غلط معاشرے کے غلط طریقے ان کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم معاشرے کے غلط طریقے ان کو نہیں چھوڑ سکتے، بہت ہی تلخ ترین حقیقت بن چکی ہے۔ دیکھیں آج اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہے، اگر باپ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہے، ایک ہے باپ اپنی خوشی سے کہتا ہے یار میں بیٹی کی شادی کر رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹیوں کو تحفہ تحائف دوں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، دے سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو پورا گھر گفٹ کروں تاکہ وہ سکون کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے، باپ ہے، گفٹ دینا چاہے، کرنا چاہے، کر سکتا ہے۔ لیکن ایک معاشرے کی وہ جو چھاپ ہمارے اوپر ہے، شادی کرنی ہے نا، جہیز دینا پڑے گا، جہیز دینا پڑے گا،
وسائل نہیں ہیں، بھائی دینا پڑے گا، قرض لو، گھر بیچو۔ یہ بڑا معروف شاعر گزرا ہے ہندوستان کا، غالباً میر تقی میر، غالباً کہ میر تقی میر اس کا نام تھا، وہی تھا۔ تو جب اس کی بیٹی کی شادی تھی نا تو اسے اپنا گھر بیچنا پڑا، گھر بیچ کر بیٹی کو جہیز وغیرہ دیا اور جہیز دے کر اس نے پھر شادی کی۔ اور جب بیٹی کو نہ طلاق ہو گئی اس کے بعد اسے اتنا صدمہ ہوا کہ میں نے اپنا گھر تک بیچ کر اس کا گھر بسانے کی کوشش کی اور پھر بھی گھر نہیں بس پایا۔ اس صدمے میں میر تقی میر مر گیا تھا۔ حالانکہ استاد میر تقی میر بہت بڑا نام تھا ادب کی دنیا میں، شاعری کی دنیا میں میر تقی میر بہت بڑا نام تھا، بڑا مشہور واقعہ ہے اس کا، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں یہاں پر معاشرے کے اس تلخ رویے پہ آ کر ہر بندہ اتنا مجبور ہے، وہ مفتی اعظم پاکستان ہو یا صدر پاکستان ہو یا آرمی چیف ہو پاکستان کا، یہ پاورفل لوگ ہوتے ہیں، اس کو بھی سر نیچے کرنا پڑے گا۔ نہیں بھائی، بیٹی کو جہیز دینا ہے بھائی، اس کے بغیر ساری دنیا تانے مارے گی۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ جہیز کا جو کنسپٹ ہمارے ہاں ہے اس کا تعلق 100% ہندو طرز زندگی سے ہے، 100% جو ہمارے ہاں اس وقت سٹیٹس بنا ہوا جہیز کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہندوؤں کے رواج یہ ہے کہ بچی کا، بیٹی کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہے، اس کو جو دینا ہے نکاح کے موقع پہ دو، لہذا لازمی ہو گیا دینا، بھائی سب نے دینا ہے، لازمی ہو گیا، اس کا حصہ ہے اور دینا ہے۔ ہم رہے ان کے ساتھ، وہ چیز ہمارے اندر آ گئی۔ یہ بیسیکلی یہودی ہندوانہ کلچر ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر کوئی باپ اپنی خوشی سے دینا چاہے اپنی بچی کو کچھ دے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ قطعاً وہ وراثت کا بدل نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں اکثر آپ نے سنا ہوگا، اکثر وراثت میں بچیوں کو یا بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، کہتے جی ہم نے شادی کے موقع پہ کر دیا تھا۔ یہ شادی کے موقع پہ کر دیا تھا، یہ ہندوانہ سوچ ہے وہ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، کہتے ہیں ہم تو اس پہ چلیں گے جو ہمارے آباء و اجداد نے کیا، ہم اس کی پیروی کریں گے جو ہمارے آباء۔ یہ ہے وہ غلط تصور، یہ غلط ہے۔ میں پھر اس بات کو دہرا رہا ہوں، اگر کوئی باپ اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہتا ہے دے دے، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ تحفہ دینا چاہتا ہے، وہ جہاں شادی کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری بیٹی شاید اتنی پرسکون کمفرٹیبل فیل نہ کرے وہاں پر، تو چلے میں اس کو گھر گفٹ کر دیتا ہوں، دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، گفٹ باپ کی طرف سے، اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں۔ وراثت کے موقع پر وہ پوری وراثت کی حقدار ہے، جتنا اس کا حصہ بنے گا، لیکن دے نہیں سکتا، لیکن مجبوری ہے بھائی، دینا پڑے گا۔ اور ہمارے اس پاکستان کے اندر، پاکستان اور ہندوستان کے اندر پھیلا ہوا ایک خاندان ایسا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے نا تو لڑکے والے پہلے پوچھتے ہیں لڑکی والوں سے کہ گاڑی دو گے یا موٹر سائیکل دو گے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم معذرت، ہم گاڑی افورڈ نہیں کر سکتے، آپ کی مہربانی، آپ بس موٹر سائیکل پہ گزارا کر لیں یا برداشت کر لیں یا ہماری قبول کر لیں۔ دینی پڑے گی، دے موٹر سائیکل بھی نہیں سکتے لیکن مجبور ہیں، دینی پڑے گی۔ یہ غلط ہے۔ یہ ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتبعوا ما انزل اللہ، زکوٰۃ مانگتے ہیں لوگ، زکوٰۃ مانگتے ہیں، اور دنیا زکوٰۃ سے مدد کرتی ہے۔ کیوں؟ بچی کی شادی کر رہے ہیں، بچی کی شادی کر رہے ہیں، زکوٰۃ دیں ان کو، حالانکہ زکوٰۃ نہیں لگتی، دینے والے کی زکوٰۃ نہیں لگے گی، دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرعی مصرف ہے ہی نہیں ہے۔ اور آج سب سے بڑا مصرف یہ ہے، بچی کی شادی کرنی ہے، زکوٰۃ دو اس کو۔ بچی کی شادی کرنی ہے، زکوٰۃ دو بھائی، اس کی مدد کرو زکوٰۃ سے۔ زکوٰۃ نہیں لگتی، زکوٰۃ نہیں لگتی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس لیے کہ شریعت کی طرف سے لڑکی کے اوپر
کوئی خرچہ نہیں ہے شادی کے موقع پر. وہ ایک دو لباس بنا لے، اپنے سوٹ بنا لے، بس. باقی سارے مرد لڑکے کا ہے، باقی خرچہ لڑکے پہ ہے. حق مہر لڑکے نے دینا ہے، ولیمے کا بندوبست لڑکے نے کرنا ہے. اسلام کو دیکھیں نا، ولیمے کا بندوبست لڑکے نے کرنا ہے، لڑکی والوں نے نہیں کرنا. حق مہر لڑکے والوں نے دینا ہے، لڑکی والوں نے نہیں دینا. لڑکی آ رہی ہے نا، آگے جتنا انتظام ہے، کمرہ چاہیے، گھر چاہیے، بیڈ چاہیے، برتن چاہیے، یہ لڑکے والوں نے کرنا ہے، لڑکی والوں نے نہیں کرنا. لڑکی کے ذمہ، لڑکی والوں کے ذمہ نہیں ہے یہ. یہی تو وہ حرام ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے اس معاشرے کا. یہی وہ حرام کام جس کو ہم جائز اور حلال اور فخر سمجھ کے کر رہے ہیں. اور مردوں کو تو شاید اتنا نہ پتہ ہو، لیکن خواتین باقاعدہ پھر پورے خاندان کو دکھاتی ہیں، یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں جی. وہ جسے کہتے ہیں نا بری دکھانا اور یہ سب، اور جہیز دکھانا. اور کیا دکھا رہے ہیں بھائی؟ ہاں، اگر باپ اپنی خوشی سے دینا چاہتا ہے دے، ضرور دے، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں. میری بیٹی، میں اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہوں، دے بھائی. کروڑوں دے، اربوں دے، کھربوں دے، دے بالکل. لیکن اس کے ذمے نہیں ہے. ہم نے ذمہ داری ڈال دی ہے، ہم نے ذمہ داری ڈال دی ہے. دینا پڑے گا بھائی. تم بیٹی کی شادی کر رہے ہو، تمہیں دینا پڑے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم بیٹی کی شادی کرو اور کچھ نہ دو. بھائی تیری بیٹی کی شادی نہیں ہونی. بیٹھی ہوئی ہیں عورتیں، جہیز نہیں دے سکتی، زیادہ جہیز نہیں دے سکتی، شادی نہیں ہو رہی. دیکھا، جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے اس کی پیروی کرو، کہتے ہیں نہیں جی، جو ہمارے باپ دادا نے کیا ہوتا آیا ہے، ہوتا آیا. کوئی نئی بات چھوڑی ہے. آج کوئی بات کرے وہ کہے گا تو نیا اٹھ کے آ گیا. سارے کرتے آئیں، سارے کرتے آئیں. یہ وہ ہے، اس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. یہ معاشرتی گناہ. ڈاکٹر اسرار صاحب ایک بات کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم معاشرتی طور پر مسلمان نہیں ہیں. ٹھیک کہتے تھے. جب ہم معاشرتی سطح پہ جائیں گے نا تو بہت کچھ وہ ہے، کوئی ادھر سے پکڑا ہوا ہے، کوئی ادھر سے پکڑا ہوا ہے، کوئی ادھر سے پکڑا ہوا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے. قالوا، وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. اولو کان آباؤہم، اس بارے میں کہہ سکتا ہوں اگر ہمارے باپ دادا نے یہ طریقہ جاری کیا ہے نا، یہ والا، تو اس معاملے میں وہ گمراہ تھے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگر ان کے باپ دادا نہ تو وہ عقل رکھتے تھے اور نہ ہی وہ ہدایت پر تھے، کیا پھر بھی باپ دادا کے راستے پہ چلیں گے؟ بس یہ آج یہاں تک. تو حلال اور حرام کے اصول اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ ہیں، اور انسان پابند ہے کہ ان کو تسلیم کرے. جو اللہ کی طرف سے حلال ہے اسے حرام قرار نہیں دے سکتا، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام ہے اسے حلال قرار نہیں دے سکتا. میں ایک دفعہ دوہرا لیتا ہوں پھر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا. قالوا، وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگر ان کے باپ دادا نہ تو وہ عقل رکھتے تھے اور نہ ہی وہ ہدایت پر تھے، کیا پھر بھی وہ انہی کے راستے پہ چلیں گے؟ صدق اللہ العظیم.